یہ ویڈیو ہماری بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر سعدیہ کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتایا کریں کہ یا اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اس کیفیت کو جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے، اور پھر دیکھنا اللہ آپ کے لیے غیب سے اتنے خوبصورت راستے بنائے گا کہ جب آپ ان پر چلیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ وہی راستے ہیں جن کے لیے آپ کا دل خاموشی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ ابھی آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، لیکن یقین کریں آخر میں اللہ تعالیٰ سب آسان کر دے گا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور سنو، اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو، وہ آپ کو سوچ سے بڑھ کر نوازے گا، اور تم بس دعا مانگ کر صبر کرو۔ اجر میں دعا قبول کرے گا اللہ، وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے۔ یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا، اور بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور دیکھو، جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گی نا، تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی، اور پھر اللہ یقین والوں کے لیے ہی تو راستے بناتا ہے۔ اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے لیے راستے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اور ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ اور پھر اللہ پاک تمہیں اس راستے سے اپنے قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہیں ہوتی۔ اور پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور سنو، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشیوں کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور سنو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو بھی مکمل کر دے۔ اور دیکھو، اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے، بس یقین رکھو۔ اور پھر تم کیا جانو کہ شاید تمہارے رب نے تمہارا مستقبل تمہاری دعاؤں سے رنگین بنایا ہو۔ دیکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، اور وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر تم دیکھنا، جب دعائیں رنگ لائیں گی نا، تو تم اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھو گے، مشکلیں آسان ہوتی دیکھو گے، پھر تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ مشکل دن بھی گزارے ہیں،
اور سنو، اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہے۔ دعا دستک ہے جو اللہ کے در پہ دی جاتی ہے، جب تک وہ ذات کن نہ کہہ دے دستک دینا بند نہ کریں۔ اور تم صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دیکھو، آپ تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے، اس کی قدرتیں کس قدر وسیع اور لامحدود ہیں۔ اگر وہ اس زمین پہ موجود ایک ایک مخلوق کی ایک ایک دعا کو بھی قبول کر کے انہیں ان کی حاجت اور چاہ عطا کر دینا تو بھی اس کی قدرتیں نہ تھکیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے، اور آپ ہیں کہ ایک ہی دعا پہ امید ہارے بیٹھے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یاد رکھو کہ یہ کھٹن راہیں ان قریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ اور سنو، ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ اور سنو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ نیت صاف رکھو، پھر وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ اور سنو، ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ اور پھر کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ محبت کرتا ہے تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ اور سنو، بہترین وقت کو پانے کے لیے بدترین وقت کو جھیلنا پڑتا ہے، اور جو بدترین وقت میں ثابت قدم رہے، بہترین وقت اسی کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت خوشی اور غمی میں مجھے دلاسا دیتی ہے۔ الحمدللہ، غم میں ایک امید دلاتی ہے کہ دل نہ ہارو، گھبراؤ نہیں، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اور خوشی میں توکل بڑھاتی ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔